اگر بیچ میں کون بول رہے ہیں؟ اچھا، اگر وہ 5 بندے نوٹیفائی تب ہوں گے جب بائی الیکشن ہو. تو ہماری ایم پی اے زینب جو تھی، زینب عمیر، وہ ہائی کورٹ میں گئیں اور الحمدللہ آج ہم نے وہ کیس جیتا. اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں کہ ایک اچھا فیصلہ کیا، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق، اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، جب کوئی بندہ ڈی نوٹیفائی ہوتا ہے تو امیجیٹلی جو لسٹ پہ موجود نام ہے ان کو امیجیٹلی نوٹیفائی کر دینا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن وہ کام کرتی ہے بطور ایک سائٹ برانچ نون لیگ کے، وہ ہر وہ کام کرتی ہے جس سے نون لیگ کو فائدہ ہو. اب ہمارا جو موقف تھا وہ صحیح پروو ہوا کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ 5 سیٹیں جو ریزروڈ سیٹس تھیں ان کی امیجیٹلی نوٹیفیکیشن ہو جانی چاہیے. اور ہمارے موقف کو صحیح ثابت کرتے ہوئے جو آپ کے سامنے بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ 5 سیٹیں امیجیٹلی ہائی کورٹ نے کہا ہے آپ ان کو نوٹیفائی کریں، اور وہ جو غلط آرڈر تھا الیکشن کمیشن کا وہ انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیا. اب مقصد یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں جو ہمارے شک و شبہات ہیں وہ تو صحیح نکل رہے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کم سے کم اس قابل نہیں ہے کہ وہ صحیح، صاف اور شفاف الیکشن کرا سکے. اس کا آپ کے پاس کھلا ثبوت ہے. کل سندھ کے اندر جو زرداری مافیا نے جو وہاں تماشا کھڑا کیا، وہ میرا خیال ہے کسی سے کوئی ڈھکے چھپی بات تو ہے نہیں. الیکشن کمیشن نے کچھ بھی نہیں کنٹرول کر پائے. 2 لوگ کل وہاں انتقال کر گئے. جو وائلنس ہوئی تھی وہاں لوگوں کو پہنچنے نہیں دیا ووٹ ڈالنے کے لیے. پتہ نہیں کتنے لوگ زخمی ہوئے. ایک اور وہاں بالکل جنگل کا راج تھا، اور زبردستی، کیونکہ پیپل پارٹی اس وقت حکومت میں ہے، زرداری مافیا نے انشور کیا کہ ساری سیٹیں وہ لیں. اور آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر صرف ہم نے نہیں کہا کہ شور مچنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن نے یہ مسئلہ کنٹرول نہیں کر پائے. اس پہ ساری جتنی جماعتیں جو الیکشن میں تھیں، ہاں، ان سب نے شور مچایا. ایم پی ایم سب سے زیادہ شور مچا رہا ہے کہ یہ جتنی اس وقت لوکل گورنمنٹ کی فرسٹ فیز کی الیکشن ہوئی ہے بالکل ٹوٹلی دھاندلی زدہ ہے. جب آپ کے پاس اس قسم کے ثبوت آ رہے ہوں سامنے، تو جو ہمارے چیف الیکشن کمیشنر ان کے پاس کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ بیٹھے. ہماری طرف سے ان کو ریزائن کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ الیکشن کا سلسلہ کنٹرول کر سکے. الیکشن کمیشن کا کیا کام ہے؟ الیکشن کمیشن نے سارے سال الیکشنوں کی تیاری کرنی ہوتی ہے. کسی وقت بھی بائی الیکشن ہو سکتے ہیں، لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو سکتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ تنخواہیں بھی ملتی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب بات کرو الیکشن کمیشن سے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تیار نہیں ہیں، ہمیں تیاری میں 5-6 مہینے اور لگیں گے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس دورانیہ میں کیا کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں سوائے الیکشن کے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا تو کام ہی سوائے الیکشن کے اور کچھ نہیں. آپ کے سامنے میں الیکشن کمیشن کے پاس 3 دفعہ جا چکی ہوں. ایک دفعہ میں جو ہمارا لاہور کی الیکشن کمیشن ہے اس کے پاس میں گئی تھی. آپ کے سامنے ہم نے ان کو جا کے بتایا کہ جب آپ 8300 کے اوپر ٹیلی فون کرتے ہیں، کیونکہ ضمنی الیکشن پرانی لسٹوں پہ ہو رہی ہے، جب آپ ٹیلی فون کرتے ہیں اس نمبر پہ تو نیا بلاک کوڈ آ جاتا ہے. اور نیا بلاک کوڈ ہمارے سارے ووٹرز کو اس وقت کنفیوز کر رہے ہیں. تو آپ مہربانی کر کے جن 20 حلقوں کے اندر، اور خاص طور پہ لاہور کے جو 4 حلقے ہیں جہاں الیکشن ہو رہا ہے، آپ مہربانی کر کے 8300 پہ پرانی لسٹ کی ویریفیکیشن کھول کے رکھیں، تاکہ ہم نئی لسٹوں میں لوگ کنفیوز نہ ہوں اور پرانی لسٹیں جو ہیں اس کے مطابق ان کو بلاک کوڈ ملے اور اسی کے مطابق ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے ووٹ کہاں ڈالنا ہے. میرے آج سے 8 دن پہلے یہ اپلیکیشن، ریٹن اپلیکیشن، بلکہ 9 دن ہو گئے ہیں، مجھے کسی قسم کا کوئی جواب ابھی تک نہیں ملا. شبیر گجر کے آپ کو پتہ ہے دفتر پہ جو حملہ ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. آپ لوگوں کے پاس خود وہ ساری فوٹیجز ہیں. ہماری ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود ایف آئی آر نہیں رجسٹر ہوئی. وہ ہمارے پہ علیحدہ ہوئی بھی ہے لیکن ہم نہیں ایف آئی آر رجسٹر کر سکے کیونکہ ہمیں کسی قسم کی. میں نے الیکشن کمیشن کے پاس پرسنلی جا کے پروونشل الیکشن کمیشن کے پاس اپلیکیشن جمع کروائی
شبیر گجر کی اور خود ان سے ریسیو کروائی کہ ایک کینڈیڈیٹ ہے اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، آپ اس پہ امیڈیٹ ایکشن لیں، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق جب کہیں الیکشن ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو وہ علاقہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی الیکشن کمیشن کے نیچے آ جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس پوری اتھارٹی ہوتی ہے، چاہے وہ پولیس کو بلائے، وہ ہماری طرف سے رینجرز کو بلائے، وہ ایڈمنسٹریشن کو بلائے، ایڈمنسٹریشن کو کنٹرول کرے، لیکن وہ جتنے حلقے ہیں وہ اب اس وقت الیکشن کمیشن کے نیچے ہیں۔ اور اگر الیکشن کمیشن اپنے آپ کو بالکل بے بس سمجھ رہی ہے تو پھر اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ساری حکومت جو ہے اس وقت جو بیٹھی ہوئی نون لیگ کی حکومت ہے وہ ٹوٹل ملوث ہے، انشور کر رہی ہے کہ پری پول ریگنگ ہو۔ دیکھیں پری پول ریگنگ کیسے ہو؟ نمبر 1، آپ نے گڑبڑ ہماری ووٹر لسٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، پھر آپ لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں، ہراساں کر رہے ہیں۔ ہمارے لوگ جو ڈور ٹو ڈور کیمپین کے لیے جاتے ہیں وہاں ان کے پیچھے پیچھے وہ سفید پوش جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ جو ان کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ کیونکہ خواتین ہماری ڈور ٹو ڈور کرتی ہیں، بہت ساری خواتین نے مجھے اس پہ شکایت کی۔ تیسری شکایت جو آپ کو پتہ ہے وہ میں نے درج کی، وہ چیف الیکشن کمیشن کو ایک لیٹر لکھا تھا جس کا آپ کو ساروں کو میں نے وہ لیٹر بھی بھجوایا تھا، جس کے اوپر میں نے ان کو کہا تھا کہ یہاں لاہور کے اندر بہت زیادتی ہو رہی ہے، آپ اس چیز کا نوٹس لیجئے۔ ابھی تک آپ کے سامنے نہ کسی قسم کا نوٹس لیا جا رہا ہے، نہ کسی قسم کا ہمیں کوئی الیکشن کمیشن کی طرف سے جواب آیا۔ تو جو حالات اس وقت جا رہے ہیں الیکشن کے ضمنی الیکشن میں، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر قسم کی دھاندلی ہوگی۔ ایڈمنسٹریشن جو ہے روزانہ میٹنگز بلا رہی ہوتی ہے، ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ایڈمنسٹریشن اس وقت میٹنگ صرف اس لیے بلا رہی ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن ٹوٹلی ان کو ایک وہ دیا ہوا ہے، ٹاسک دیا ہوا ہے، ٹاسک یہ دیا ہوا ہے کہ آپ مہربانی کر کے انشور کریں کہ یہ ساری سیٹیں پڑی ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی خبر ملی ہے وہاں سے ملتان کی طرف سے کہ انہوں نے کہا ہے تم لڑو یا نہ لڑو الیکشن، تم بالکل فکر نہ کرو، رزلٹ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا۔ جب آپ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو ایسے ایٹماسفیئر میں کسی قسم کی صاف شفاف الیکشن کرنا ہمارے لیے، اس کے اوپر نہ احتجاج کرنا بھی ذاتی۔ ہم اس لیے احتجاج کر رہے ہیں، اس پہ احتجاجی بات میں یہ آپ سے کر رہی ہوں کہ مہربانی کر کے ایڈمنسٹریشن اس سے باہر ہو جائے، ایڈمنسٹریشن کو اس کے اندر بالکل دخل اندازی نہیں دینی چاہیے۔ میں اس دن آئی جی صاحب کو بھی ملی جا کے خاص طور پہ، اور میں نے آئی جی کو بتایا کہ مسلسل آپ کی پولیس انٹرفیئر کر رہی ہے، ہمارے لوگوں کو دھمکیاں دے رہی ہے۔ میں نے انسپیکٹر جو ڈی ایس پی تھا اس کا نام دے کے بتایا، اور آئی ٹولڈ ہم کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ فون کر کے اور جو ہمارے لوگ جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں ان کو باقاعدہ فون پہ دھمکیاں دیتا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا جی میں نے ایکشن لیا، انہوں نے میرے سامنے ضرور بات کی، لیکن وہ والی بات ہے ایک ڈی ایس پی کو روکو تو روکا جا سکتا ہے، وہ سارے ڈی ایس پیز ہیں وہ سارے اسی کام کے اوپر لگے ہوئے۔ اس وقت پریشانی تو آپ کو پتہ ہے ان کو لگی ہوئی ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے کل عمران خان صاحب تشریف لائے تھے، چاروں حلقوں میں وہ گئے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں ورکرز کنونشن کم اور جلسیاں شروع ہو گئی، وہاں جلسے ہی بن گئے ہمارے لیے، کیونکہ لوگ اتنے بےتاب اور بے چین ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن میں ووٹ ضرور ڈالنا ہے۔ اور لوگ خود کل میں جب خان صاحب کے ساتھ ہم پہنچے ہیں وابڈا ٹاؤن تو میں حیران ہو گئی کہ سڑکوں پہ بھی لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے، خان صاحب کی گاڑی جب گزر رہی تھی کہ خان صاحب کو ویو کر رہے ہیں، اور کتنے آپ سارے وہاں موجود تھے، آپ نے سب نے دیکھا۔ اب جب اس طرح کا جب رسپانس پبلک سے آتا ہے تو حکومت ڈیفینیٹلی ڈری ہوئی ہے۔ ہم نے جو سرویز کروائے ہیں اس وقت، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ تحریک انصاف پنجاب میں لیڈ کر رہی ہے، تحریک انصاف اپنے سرویز میں پنجاب میں لیڈ کر رہی ہے جتنے ہم نے کروائے ہیں، اور آپ سے غلط بیانی بالکل نہیں کر رہے۔ اور اگر رزلٹ اس کے مطابق نہیں نکلا تو آپ بھی سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور میں خاص طور پہ آخر میں ایک ضرور